دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی ننے مننے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گانے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کم کر دیے نسل سار دیے کم کر دیے نسل سار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈوبے میرے تارے دیے جو ڈوبے میرے تارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے دس آئے صدیق عمر نے دس آئے عثمان علی نے دس آئے صدیق عمر نے دس آئے عثمان علی نے بڑی لذت دیدار دیے ہاں بڑی لذت دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے عرشا فرشا والی ہر شے عرشا فرشا والی ہر شے عرشا فرشا والی ہر شے دو جگ دے مختار دیے ہاں دو جگ دے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے نوکری آقا دے در دی نوکری آقا دے در دی نوکری آقا دے در دی دو جگہ تار دیے ہاں دو جگہ تار دیے گل ساری سرکار دیے ہاں گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے زہرا دے وادی نسبت زہرا دے وادی نسبت زہرا دے وادی نسبت دو جگہ تار دیے ہاں دو جگہ تار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری
ولیاں میں ہونا نبیاں میں ہونا تے ولیاں میں ہونا صبر گنے پر گلے تیرے تے مکڑی اے بالیا نبیوں بھی ہونا ہوتے ولیاں بھی ہونا نیکوکار ہونا ہوتے آسیاں بھی ہونا ساری خدائی تیرے ساری خدائی تیرے سرکار سلام رک دے دنیا دے کم کوئی چگرے لگتے عشق والی گل تے عشق والی گل تے عشق والی اشرد چوکری سروں پہ سونے دکھیاں غریباں دیا ایک سہارے تیرے باجو کسے ساڑھے تیرے باجو کسے ساڑھے ایکو تاگ مدینے نو جان دی کوئی دل دی حسرت ہور نہیں ایکو تاگ مدینے نو جان دی حسرت اور نہیں اور سونیا تیری مرضی میرا تے کوئی زور نہیں میرا دل کہتا ہے حوصلہ رکھ بلا
خریدار اس دل وچوں جاتا چور نہیں پر کی کریے بے صبری دا اس دل وچوں جاتا چور نہیں ہن سونیا تیری مرضی ہے میرا تے کوئی زور نہیں دنیا دے اندر ہون گے ہوراں دے اور سہارے دنیا دے اندر ہون گے ہوراں دے اور سہارے میرا تے سونے آواز تیرے کوئی بھی سہارا ہور نہیں ساڈا تے سونے آواز تیرے کوئی بھی سہارا ہور نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینوں آقا منانے دا ڈنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینوں آقا منانے دا ڈنگ بھی نہیں پھر بھی میرے آقا میں تو ہرگز بھی دور نہیں پھر بھی میرے مالک میں تو ہرگز بھی دور نہیں ہن سونیا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں تیری قبر تے آکے اے حافظ رکھ لو دیوے بالن پہ تیری قبر تے آکے اے حافظ رکھ لو دیوے بالن پہ جے عشق نے کملی والدہ تیرے روشن ہونی گول نہیں جے عشق نہیں میرے آقا دا تیرے روشن ہونی گول نہیں ہن سونیا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاتا ہے جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاتا ہے جدوں کریے ذکر محمد دا اے دل نوں سرور آ جاتا ہے
جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاتا ہے رب سونے اپنے حبیب نو بخشش دیا کچھ رب سونے اپنے حبیب نو بخشش دیا کچھ نظر جدے بل ہو جائے اودی نظر جدے بل ہو جائے او مجرم بخشے عطا اودی نظر جدے بل ہو جائے او مجرم بخشے عطا جدوں کریے ذکر محمد دا اے دل سرور آ جاتا ہے جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاتا ہے اودے حکم دی صورت مڑدا شعور آ جاتا ہے اودا حکم ہوے تے پتھراں او لڑدا شعور آ جاتا ہے میں دور دی عظمت نو مندا پر میری شان شہر مدینے ہوں جو ٹریے شہر مدینے ہوں ہر قدم تے نور آ جاتا ہے جو ٹریے شہر مدینے ہوں ہر قدم تے نور آ جاتا ہے سرور آ جاتا ہے جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاتا ہے کاش دولے پیغمبر کاش میں دور پیغمبر نے اٹھایا جاتا کاش میں دور
کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، ایک ذروں میں اللہ بدل دے کہ ہمیں، 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 پھر ہمیں راہ مدینہ میں بچھایا جاتا، 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 مبتلے جاتا مجھے نام کے شیروں میں کوئی، مبتلے جاتا مجھے نام کے شیروں میں کوئی، مبتلے جاتا مجھے نام کے شیروں میں کوئی، روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا، روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا، روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا، اور کے زمانے کا قصہ ہوتا، کاش میں کے زمانے کا قصہ ہوتا، کاش میں کے زمانے کا قصہ ہوتا، کاش میں کے زمانے کا قصہ ہوتا، آج کے دور کے لوگوں کو سنایا جاتا، آج کے دور کے لوگوں کو سنایا جاتا، سر دربار رسیدوں نے کرایا جاتا، سر دربار رسیدوں کی طرح لایا جاتا، سر دربار رسیدوں کی طرح لایا جاتا، سر دربار رسیدوں کی طرح، حکم پر ملک میں آزاد کرایا جاتا، حکم پر ملک میں آزاد کرایا جاتا، حکم پر ملک میں آزاد کرایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم
تقدیر جگا کے دیکھا تجھ کو آتا میرے آقا تجھ کو آتا حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے ذکر سے جن کے ذکر سے
مسکراتا اے درد اتار، تو مسکراتا اے درد اتار، صدیق اکبر صدیق اکبر، یا میرا تیرے تاج رکھ دے، سن عرض میری سلطانہ میں بیٹھی رہنا محمل کے، آج بیٹھی رہنا محمل کے، اے کوئی ان کے نکالے جانا، یا شاہدی لاج رکھ دے، سن عرض میری سلطانہ، جو صدقہ میرا پاک نبی را اثروں سے تے مولا علی کرو تو پوتا سکیاں دا، میرا دولا پوتا سکیاں دا، لج پال گیا تیرا گھرانہ، میرا دولا پوتا سکیاں دا، تو دولا پوتا سکیاں دا، لج پال تیرا گیا یا میرا میری بگڑی بنات آج ربادر رب گڑا دے، تو چورا لو ابدال کرے، میرا چورا لو ابدال کرے، اے نام کی عرب رے جانا، بے گسائی بابا لائے بیڑا کریا، بے گسائی بابا لائے بیڑا کریا، چکار مگتے کا دم بڑھیا، چکار مگتے کا دم بڑھیا، چکار مگتے کا دم بڑھیا، اور جن سچے دل نال پیر بنیا، جی بس جن سچے دل نال پیر بنیا، جن سچے دل نال بھلا پڑھیا، جن سچے دل نال بھلا پڑھیا، جڑا جڑتے آیا دریا ہر لمحہ ہر گھڑی دعائیں میرا پیر کھانا سلامت رہے۔ ختم نبوت نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کرم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے، ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں، اگر وہ آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ اپنا تو یہ عقیدہ ہے بصدق یقین، اے رسول ہاشمی تیرے بعد کوئی نبی نہیں، تیرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے جی فلاں بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو آپ نے فرمایا جو کوئی بھی اس سے دلیل طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ فرماتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، اسلام کے وجود میں دھڑکتے دل کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ ایمان کا دوسرا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اگر قرآن مجید کی 6666 آیات کو
ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ہوگا عقیدہ ختم نبوت۔ حضور کی تمام احادیث کو اگر جمع کیا جائے تو ان کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو اس کا عنوان ہوگا عقیدہ ختم نبوت۔ حضرات، حضور کریم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کس کس کے نبی ہیں؟ اس کا جواب اللہ نے قرآن مجید میں عطا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے محبوب تم فرماؤ میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جو بھی اللہ کے عالمین ہیں ان کے لیے نبی رسول اور رحمت بن کے آئے ہیں۔ تو جیسے ہی سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا ہمارا تمہارا نبی۔ اور حضور کی ختم نبوت پر ہر دور میں حضور کے غلاموں نے پہرا دیا ہے۔ جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے حضور نبی کریم کو خط لکھا۔ خط میں کہتا ہے کہ آدھے عرب کے آپ نبی یا آدھے عرب کا میں نبی ہوں، میرے ساتھ وعدہ کر لیں یا آپ کے وصال کے بعد مجھے نبی تسلیم کر لیا جائے۔ تو جب اس نے حضور کریم کو یہ خط لکھا تو مسجد نبوی میں صحابہ کی محفل لگی ہوئی تھی، تو میرے نبی نے ایک بوڑھے صحابی حبیب بن زید کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ خط اس کذاب کے دربار میں لے کے جاؤ۔ اس کے دربار میں جانا، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کے جانا تھا۔ صحابہ ہر وقت میرے نبی پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ میرے نبی نے حبیب بن زید کو اپنا گھوڑا عطا فرمایا اور نیزہ عطا فرمایا اور تھپکی دی، فرمایا زید اس کذاب کے دربار میں ڈٹ کے جانا۔ تو جب میرے نبی نے تھپکی دی تو وہ صحابی، بوڑھا صحابی ایسے اکڑ کے چلا جیسے فوج کا جرنیل چلتا ہے، اس کے انداز ہی بدل گئے۔ پھر حضرت حبیب اس کذاب کے دربار میں پہنچے، آپ نے نیزہ زمین پر گاڑ دیا، پوچھتا ہے تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا ہم چہروں سے پہچانے جاتے ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ کہتا کس لیے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا تیرے خط کا جواب دیا ہے۔ خط کی پہلی لائن میں ہی لکھا تھا کذاب یعنی جھوٹا۔ اس نے اپنے درباری کو دیا، اس کو پڑھو۔ جب اس نے پڑھا تو اس پر کذاب لکھا تھا تو آگ بھولا ہو گیا، غصے میں آ گیا، کہتا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے۔ تو حبیب بن زید نے فرمایا جس کو میرا نبی کذاب کہہ دے وہ کذاب ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہتا پیچھے مڑ کے دیکھ، میرے سپاہی تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا میرے 12 بچے ہیں، ابھی ان میں سے کچھ دودھ پیتے ہیں۔ جب میں چلا تھا تو میں نے پیچھے مڑ کر ان کی طرف نہیں دیکھا، ان سپاہیوں کی طرف کیوں دیکھا؟ جو چیز بندے کو نرم کر دیتی ہے میں نے وہ دیکھی نہیں۔ اس کذاب نے آپ کا ایک بازو کاٹ دیا، کہتا باز آ جا میں تیرا دوسرا بازو بھی کاٹ دوں گا، تیری گردن بھی کاٹ دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا تو ہم کو ڈراتا ہے جو صبح فجر کی نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا کر دے، جو رات کو بستر پر سونے سے پہلے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بستر پہ موت نہ دینا، میدان جنگ میں موت دینا۔ اس نے آپ کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا، پھر آپ کی گردن کاٹ دیا، آپ کو شہید کر دیا۔ ادھر مدینہ منورہ میں میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ ہے عقیدہ حاضر ناظر، یہ ہے علم غیب۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو میرے نبی نے فرمایا میرے حبیب بن زید کو شہید کر دیا گیا، اور فرمایا ختم نبوت پر پہرا دینے والے کا اجر بھی بیان فرما دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری جنتوں کے دروازے حبیب بن زید کے لیے کھول دیے۔ ایک اور کذاب تھا اسود انصا، یمن میں رہتا تھا، اس کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو وہاں ابو مسلم خولانی رہتے تھے، تابعی تھے وہ، ان کو پکڑ لیا اس کے سپاہیوں نے، ان کو لے گئے۔ تو پکڑ کے لے گئے تو کہتا ہے اسود انصا کذاب دجال، کہتا ہے تو گواہی دے میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا بکواس کرتا ہے میں نے سنا ہی نہیں۔ پھر کہتا ہے تو گواہی دے میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا تو بکواس کرتا ہے میں نے سنا ہی نہیں۔ 3 بار یہی کہتا، پھر کہتا ہے تو گواہی دے محمد اللہ کے رسول ہیں۔
تو آپ نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ 3 بار یہی کہا تو آپ نے 3 بار یہی فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ کہتا تو گونگا کوئی نہیں ہے، تو ڈورا کوئی نہیں ہے، تو بہرا کوئی نہیں ہے، تو جان کے کرتا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو کہتا آگ جلاؤ، ان کو اس میں پھینکنا ہے آگ میں۔ تو آپ کے ہاتھ پاؤں باندھنے لگے تو آپ نے فرمایا کیا کرنے لگے ہو؟ کہتے آگ میں پھینکنا ہے آپ کو۔ آپ نے فرمایا رہنے دو، میں خود ہی چلا جاتا ہوں۔ تو آپ آگ کے اندر تشریف لے گئے، بڑی دیر آگ کے اندر رہے، آگ نے آپ کو جلایا نہیں۔ یہ ہے ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کا انعام کہ جب آگ نے نہیں جلایا تو انہوں نے کہا ان کو جلا وطن کر دے۔ وہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، فاروق اعظم سے ملاقات ہو گئی۔ فاروق اعظم نے اپنی نور بصیرت سے دیکھ لیا کہ یہ وہی بندہ ہے جو حضور کی ختم نبوت پر پہرا دے کے آیا ہے۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا اور تو نے اس بندے کو دیکھا ہے جس نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا ہے؟ اس کو آگ میں پھینکا گیا، آگ نے نہیں جلایا۔ تو اس نے کہا ہاں عمر فاروق میں وہی ہوں۔ تو عمر فاروق نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا آؤ تمہیں نبیوں کے بعد جس ہستی کا مقام ہے صدیق اکبر، ان کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہوں۔ صدیق اکبر کے بارگاہ میں لے گئے۔ صدیق اکبر نے استقبال کیا۔ ابو مسلم خولانی کو صدیق اکبر نے اتنی عزت دی کہ اپنے اور عمر فاروق کے درمیان بٹھا لیا۔ سارے صحابہ موجود ہیں اور عمر فاروق نے کیا دعا کی، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے موت نہیں دی اس سے پہلے کہ میں نے امت محمدی کے ایسے فرد کو دیکھ لیا کہ جس کو آگ میں پھینکا گیا تھا آگ نے نہیں جلایا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا آگ نے نہیں جلایا۔ تو وہ بندہ کہتا ہے صدیق اکبر سے، ابو بکر بڑی مہربانی، بڑی میری عزت کی، میری داد دی، میری حوصلہ افزائی کی، لیکن میری بھی ایک آرزو ہے، میں آپ سے دعا کروانا چاہتا ہوں، قیامت تک لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے نبی کے یار غار سے دعا فرمائی ہے۔ تو دیکھیں صدیق اکبر جن کا نبیوں کے بعد مقام ہے، اور تابعی اور صحابی میں کیا فرق ہے؟ ایک صحابی وحشی بن حرب جس نے ایک مرتبہ نبی پاک کا دیدار کیا، اور خیر التابعین اویس کرنی اور وحشی بن حرب میں یہ فرق ہے کہ اویس کرنی بھی وحشی بن حرب کی گرد کو پہنچ نہیں سکتے۔ یہ صحابی کی شان ہے، تو وہ صدیق اکبر ہیں جو ہر وقت میرے نبی کے قدموں میں رہتے ہیں، ان کی کیا شان ہوگی؟ وہ عرض کرتا ہے میرے لیے دعا کریں۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، آج میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا، آج تو میرے لیے دعا کرے گا، کیونکہ تو حضور کی ختم نبوت پر پہرا دے کے آیا۔ تجھے آگ میں پھینکا گیا، تجھے آگ نے نہیں جلایا۔ میرے نبی کی ختم نبوت کی گواہی جانوروں نے بھی دی۔ ایک کافر گو کو پکڑ کے لے آیا نبی پاک کے پاس، آگے کہتا ہے اگر یہ گو آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو نبی پاک نے گو سے فرمایا گو بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے میں اسی رب کی عبادت کرتی ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے، جنت جس کی رحمت کی مظہر ہے، جہنم جس کے عذاب کی مظہر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا بتاؤ میں کون ہوں؟ کہتی ہے انت رسول رب العالمین و خاتم النبی۔ اس گو نے بھی گواہی دے دی۔ ایک گدھا تھا، نبی پاک اس پہ سواری فرماتے تھے، یافور۔ وہ آپ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے ایک یہودی کے پاس تھا، تو نبی پاک نے اس سے پوچھا بتائے یافور تیری نسل آگے چلے گی؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ پہلے میری ایک عرض سن لیں کہ میں اس نسل سے ہوں جس کی پشت پر 60 نبیوں نے سواری کی۔ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے میں یہودی کے پاس تھا، یہودی نے 1000 بار میری پشت پر سوار ہونے کی کوشش کی لیکن مجھے ہر بار گرا دیتا تھا، وہ مجھے کھانا بھی نہیں دیتا تھا۔ یا رسول اللہ یہ پشت آپ کی سواری کے لیے بنی ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا بتا تیری نسل آگے چلے گی؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری نسل آگے نہیں چلے گی کیونکہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے میرے بعد بھی میری نسل نہیں آگے چلے گی۔ جانوروں نے بھی حضور کی ختم نبوت کی گواہی دی ہے، درختوں نے گواہی دی ہے۔ صدیق اکبر نبی پاک کے ساتھ تجارت پہ تشریف لے گئے، ایک درخت کے نیچے آپ نے قیام کیا تو ایک شاخ جھک کر آپ کے پاس آ گئی۔
آ کر کہتی ہے ابو بکر تجھے مبارک ہو، تیرے ساتھ اللہ کا رسول ہے اور آخری نبی ہے، تو ان کا ساتھی بھی ہوگا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم چلا، پھر نبی پاک نے فرمایا کہ میں زمین کے ذروں کی تعداد کے برابر قسم کھاتا ہوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ پھر اعلیٰ حضرت کا قلم حرکت میں آ گیا، غور کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو زمین کے ذروں کے تعداد کے برابر قسم کھائی ہے، آپ کا ادنا غلام احمد رضا خان بریلوی عرض کرتا ہے بے عدد انہائے ریگ و ستارہ ہائے آسماں و ملائکات السماوات والارض و حاملین عرش و کفا باللہ شہیدا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جتنے ریت کے ذرے ہیں ان کی تعداد کے برابر قسم کھاتا ہوں، جتنے آسمانوں کے ستارے ہیں ان کی تعداد کے برابر قسم کھاتا ہوں، جتنے زمین و آسمان کے فرشتے ہیں ان کی تعداد کے برابر قسم کھاتا ہوں، اور حاملین عرش جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے ان فرشتوں کی تعداد کے برابر قسم کھاتا ہوں، اور میرے ساتھ عرش عظیم کا اللہ بھی گواہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے ختم نبوت پر پہرا کس انداز میں دیا؟ آج کل لوگ کہتے ہیں جی نرمی کریں، وہ صرف حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، باقی ہر بات تو مانتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں جتنی مرزے کی باتیں ہیں، اس قذاب کے جتنے اقوال ہیں، اس دجال کے، ان کے بارے فرماتے ہیں ایک پیشاب کیا مسلمان نے، ایک کیا کافر نے، ایک کیا کتے نے، ایک کیا گائے نے، ایک کیا بھینس نے، ایک کیا بھیڑیے نے، ایک کیا شیر نے، اور ایک کیا خنزیر نے۔ جو پیشاب خنزیر نے کیا ہے اس سے بھی پلیت ہے مرزے کی بات۔ اس انداز میں اعلیٰ حضرت نے ختم نبوت پر پہرا دیا ہے۔ یہ ڈکیٹ ہیں، انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے حضور کی ختم نبوت پر، ان کے ساتھ کیسے نرمی ہو سکتی ہے؟ تو حضرات آپ سے یہ گزارش یہ ہے کہ اس دور میں آپ نے حضور کی ختم نبوت پر کیسے پہرا دینا ہے؟ آپ نے ووٹ دینی ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو، کیونکہ وہ حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی راج والے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رسول الله والحاضر يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في دار غم مغرق خذ لي سهل لنا أشكالنا وأنا بحرمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم میرے پیروں بچوں کو صحت کا والی لمبی عمر تعالی نالائن پاک کے صدقے سلسلے حمد لیے خاصا مولا بات بھیج اتنا ضرور اتنا تیرے نزدیک ادنا نہ شمار ہے، جتنی تیری رحمت ہے جتنا تیرا فضل ہے مولا وسلم وسلم دائما ابدا ودا کثیرا کثیرا صلی اللہ تعالی علیہ خیر کر کے ہی محمد و علی و صحابہ اجمعین رحمت کا